اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها الی آخر۔ تجزیہ و ترکیب کا درس چل رہا ہے، اور تجزیہ و ترکیب کے درس میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں لمن یخشا تک کی ترکیب پیش کی تھی، اور بیچ میں ایک دو حرف رہ گئے تھے، ایک دو لفظ رہ گئے تھے، کلمات رہ گئے تھے کہ جن کو صرفی اعتبار سے مورد توجہ قرار دینا تھا۔ ذرا سا اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آج کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے بالواد المقدس طویٰ، آیت نمبر 16 میں آیا ہے بالواد المقدس طویٰ۔ یہ وادی تھا، میں نے گزشتہ درس میں اشارہ کیا تھا، وادی تھا قاضی کی طریقے سے، جانی کی طریقے سے، راضی کی طریقے سے، اور جب وادی المقدس سے ملا تو بالواد المقدس ہو گیا۔ یہاں پر ایک یہ تھا، یہ حذف ہو گیا ہے رسم الخط قرآنی کی وجہ سے۔ عام طور پہ عام کتابوں میں اور عام عربی عبارتوں میں وادی لکھتے ہیں، مگر پڑھتے نہیں ہیں یہ کو۔ التقاء ساکنین جب ہوتا ہے حرف اللہ اس میں جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو التقاء ساکنین ہوا یہ میں اور لام میں، چونکہ حمزہ جو بیچ میں المقدس کا تو حمزہ وصل ہے، اس سے ہمیں کام نہیں ہے، وہ تو ایسے بھی گر جاتا ہے۔ وہ تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب ابتدا کرنا ہو اس کے ذریعے سے کلمے کی تو حمزہ کا استعمال ہو جاتا ہے، المقدس ہو جائے گا، ورنہ بیچ میں کہیں بھی آئے گا تو حمزہ وصل پڑھنا ہی جاتا، تو حمزہ تو معیار ہمارے لیے ہے نہیں۔ یہ ساکن ہے، لام ساکن ہے، تو دال کے بعد دو کلمے ساکن ہیں، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ گر جائے گا اور ہو جائے گا بالواد المقدس طویٰ۔ یہاں پر یہ لکھا بھی نہیں گیا ہے، یہ رسم الخط ہے، رائج ہے عربی تحریروں میں، یہ قرآن کی کتابت میں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تزکیٰ کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا تھا، وہ جو بات اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ اس میں تتزکیو، تتفعلو، تتکلمو، یتکلمو، اس کا صیغہ ہے یہ مؤنث کا، تتزکیو۔ تو دو تے جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو باب تفاعل اور باب تفاعل میں ایک تے کا گرایا جانا جائز ہے۔ تتعلمو سے تعلمو ہو سکتا ہے۔ اور تزکیٰ یہ کیوں ہو گیا؟ چونکہ یہ واقع ہوا ہے الف کے ساتھ، ما قبل فتح کے بعد، تو جب یا متحرک ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جاتا ہے، یہ قاعدہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس وجہ سے تزکیٰ ہو گیا۔ اور اب اراہو آ رہی ہے، یہ لطیف چیز ہے، اس میں تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ یہاں جو اراہو ہے تو یہ پہلا والا جو حمزہ ہے، الف ہے حمزہ، یہ حرف اضافی ہے، باب افعال کا ہے۔ رآ اصل میں رآیا ہے، رآیا یا رآیو، تو باب افعال میں لے گئے جب فعل یفعلو کو تو افعلا یفعلو ہو جاتا ہے نا، افعلا یفعلو، تو یہ باب افعال میں جا کر کے ارآیا ہو گیا، افعلا یفعلو، ارآیا، رآ سے مجرد میں ثلاثی مجرد میں رآ ہے، ٹھیک ہے، رآ، یہ ہو گیا ارآیا۔ تو پہلا والا جو حمزہ ہے وہ تو باب افعال کا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ یعنی الف اصلی نہیں ہے، کلمے کا جز نہیں ہے، حمزہ باب افعال ہے۔ اور
عین الکلمہ بھی اس کا آپ نے دیکھا یہ حمزہ ہے، ارآیا، ارآیا، رآیا، تو جو عین الکلمہ ہوا وہ بھی حمزہ ہو گیا، وہ حذف ہو گیا ہے۔ کیوں حذف ہو گیا؟ تخفیف کے لیے، اور اس کی حرکت جو دے دی گئی ہے رے کو دے دی گئی ہے، ما قبل کو، ارآیا، رے ساکن تھا نا، تو رے کی حرکت، جب حمزہ کی یعنی الف کی حرکت دے دی گئی رے کو، تو یہ ہو گیا ارآیا، ارآیا، ارآیا پڑھا نہیں جائے گا، تخفیف کی وجہ سے ہو جائے گا ارا، ٹھیک، ارا، ارا یوری۔ اب ہوا کیسے، لکھیں گے آپ کیسے؟ حمزہ، رے، الف، پھر ایک الف، پھر ہے، ارآہو، ارآہو، چونکہ جو ارآیا والا یہ ہے وہ بھی تو الف سے بدلے گا، ما قبل فتح تو الف سے بدل جائے گا، تو ارآہو ہو جائے گا، لیکن ایک الف گر گیا تخفیف کے لیے تو یہ ہو گیا اراہو۔ یہ ہے ارا کی حقیقت، میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کو دوبارہ تیسری بار سنیے گا تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بات واضح ہو جائے گی، مزید اس میں آپ کا وقت نہیں لوں گا میں۔ اور اعلیٰ بھی صرفی اعتبار سے دیکھ لیے، اعلیٰ اس میں تفضیل کے وزن پر ہے، لیکن معنی اس میں تفضیل کا یہاں پر نہیں ہے، اکبر افعل کے وزن پر ہے، معنی تفضیل کا نہیں بلکہ معنی صفت کا ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ یہاں پر آیا ہے، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی بڑا رب ہوں۔ یہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ واو علو سے بنا ہے، واو یہ سے بدلا اور اعلیٰ ہوا، اور وہی قاعدہ جو میں نے بار بار عرض کیا، یہ ما قبل فتح وہ بدل گیا الف سے اور ہو گیا کیا؟ اعلیٰ۔ خیر، یہ تو میں نے گزشتہ درس کو ملا دیا، مکمل کر دیا تو صرفی اعتبار سے۔ اب آ جائیے تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ و ترکیب، آیت نمبر 27 سے 29 تک کا۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم خلقت کے لحاظ سے بہت مضبوط مستحکم ہو، یا سما آسمان کہ جس کو خدا نے اتنا مستحکم بنایا ہے؟ رفع سمکا فسوا، اس کے استحکام کے ساتھ اس کو بلندی عطا کی اور متوازن بنایا ہے۔ واغطش اللیل فاخرج ضحاها، اور اس کی رات کو تاریک بنایا پھر صبح نکالی۔ بہرحال حرف استفہام ہے، انتم مبتدا، اشدو خبر، خلقن تمیز ہے، یعنی از جہت خلقت کے اعتبار سے۔ ام حرف استفہام ہے، السماء یہ عطف ہوا ہے انتم کے اوپر، اسی لیے مرفوع ہے۔ بناہا یہ بیان کر رہا ہے ما قبل کو، نیا جملہ ہے بناہا، ما قبل سے مرتبط نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے رابطہ ہے کہ پہلے جو کچھ بات ہو چکی ہے نا اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تم زیادہ خلقت کے اعتبار سے مستحکم ہو، شدید ہو، یا آسمان، جس کی توضیح یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اتنا مستحکم۔ تو یہ بناہا جو ہے وہ استفہامی ہے، جملہ استفہامی کہہ رہا ہوں، تبیینی ہے، جملہ استئنافیہ تبیینی یا استئناف بیانی۔ بناہا میں فعل بھی ہے، فاعل بھی، مفعول بھی ہے۔ فاعل ہوا ہے جو خدا کی طرف پلٹ رہا ہے، جس اللہ کا ذکر پہلے ہو چکا اس رب کی طرف پلٹ رہا ہے ہوا، اور ہا مفعول ہے، اور یہ ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے آسمان کی طرف۔ رفع بھی فعل با فاعل ہے، رفع میں بھی ہوا کی ضمیر جو خدا کی طرف پلٹ رہی ہے۔ سم کا مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول واقع ہوا، رفع کا، رفع فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر کے، یا فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ معطوفہ ہوا، یہ عطف ہوا ہے جملہ مستانفہ پر، لہذا یہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا آگے، میں جملوں کے اعراب کے سلسلے سے جب گفتگو کروں گا آگے تو۔ فسواہا
یہ بھی ویسے ہی ہے، عطف ہے، جملہ معطوفہ ہے، فا حرف عطف ہے، سواہا فعل فاعل مفعول، یہ پورا جملہ جو ہے وہ عطف ہوا ہے رفع پر، تو جب رفع کا اعراب نہیں ہے تو اس کا بھی اپنا اعراب نہیں ہے۔ وَأَغْطَشَ واو حرف عطف، اغدشا فعل و فاعل، لیلہا جار مجرور، لیلہا مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر منصوب ہوا، مفعول ہوا اغتشا کا، واو حرف عطف، اخرجا فعل و فاعل، زحاہا مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول ہوا اخرجا کا۔ اب اس میں آپ دیکھیے گا حمزہ جو ہے وہ استفہام کے لیے میں نے عرض کیا استفہام توبیخی ہے، خلقاً تمیز ہے، منصوب ہے، پھر میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اصل میں جو مقصد ہمارا یہ کہ جملوں کے اعراب مشخص کر دوں، مگر ربط کے لیے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں خاص خاص لفظوں کی۔ حمزہ استفہام توبیخی ہے، خلقاً تمیز ہے، منصوب ہے، السما معطوف ہے انتم کے اوپر، اور بناہا کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے جو اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، جس کو سیاق جملے سے سمجھا جائے گا، ما قبل جو ذکر ہوئے ہیں اس سے سمجھ میں آئے گا کہ مرجع ضمیر اللہ ہے۔ انتم اشدو جو جملہ ہے، انتم مبتدا اشدو خبر، یہ پورا جملہ محل اعراب نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ جملہ استئنافیہ ہے اور جملہ مستأنفہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بات پہلے ہی سے روشن اور واضح ہے کہ جملہ مستأنفہ محل اعراب نہیں رکھتا، یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے۔ انتم اشدو، اور بناہا بھی محل اعراب نہیں رکھتا کیونکہ استئناف بیانی ہے۔ رفعا کا بھی محل اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ بھی استئناف بیانی ہے، دوسرا استئناف بیانی ہے، آخر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ سواہا محل اعراب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عطف ہوا ہے رفعا کے اوپر، جب رفعا پہ عطف ہوا ہے تو یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے، جیسے رفع اعراب نہیں رکھتا ہے۔ اختشا کا بھی وہی حال ہے کہ اس کا محل اعراب نہیں ہے کیونکہ رفع پہ عطف ہوا ہے۔ اخرجا کا بھی محل اعراب نہیں ہے کیونکہ رفع پر عطف ہوا ہے۔ تو جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا بھی اعراب ہوتا ہے۔ اشدو اس میں تفضیل ہے ثلاثی مجرد شدہ سے، اور خلقن یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد سے، خلقہ سے، خلقن، خلق اس کا وزن ہوگا خلقن۔ سمکاہا بھی مصدر ہے، اغلظہ اور سخنہ کے معنی میں، غلیظ بنانا، مستحکم بنانا، ضخیم بنانا۔ اس کا وزن کیا ہے؟ فتح پھر سکون، سمک مصدر ہے اور اس کا وزن فعال ہے۔ سواہا یہاں بھی اعلال واقع ہوا ہے، وہی والا اعلال جو بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، سوا کہ سوایا سے بنا ہوا ہے، یا چونکہ متحرک تھا ما قبل فتح تھا تو الف سے بدل گیا اور سواہا ہو گیا۔ زحاہا یہ اس وقت کو کہتے ہیں کہ جو طلوع اور زوال کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، کہ جب سورج کی روشنی پورے طریقے سے چھا چکی ہوتی ہے اور زوال ابھی شروع نہیں ہوتا ہے۔ والشمس وضحاہا، وقت ضحیٰ، وقت چاش بھی ہم کہتے ہیں اردو میں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔